صلی اللہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. مومنین اکرام، سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، ولایت علی 313 اور ولایت امیر المومنین اور محبت آل محمد علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عشرہ محرم الحرام کی یہ 5ویں مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے، اور اس عشرہ محرم الحرام میں ہم نے جو موضوع گفتگو کے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے الکتاب، کہ خداوند متعال نے قرآن کے اندر بار بار لفظ کتاب کا استعمال کیا ہے، جبکہ زیادہ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے. ہر نبی پہ خدا نے مختلف قسم کی کتابیں اتاری، جیسا کہ حضرت موسیٰ پہ توریت جیسی کتاب، حضرت عیسیٰ پہ انجیل جیسی کتاب، جناب داؤد پہ زبور جیسی کتاب. یہ کتابیں ما سبق انبیاء پہ اتر چکی تھیں، اور ہمارے رسول پہ جو نازل کی اسے قرآن کہتے ہیں. اب قرآن کے اندر جہاں جہاں لفظ کتاب استعمال ہوا ہے، اب اس سے مراد ہم کیا لیں؟ اس سے مراد توریت لیں، انجیل لیں، زبور لیں، یا قرآن لیں؟ کیونکہ وہاں لفظ کتاب ہے لیکن آگے وضاحت نہیں ہے کہ کون سی کتاب. بے شک. پھر قرآن کے اندر جب بھی لفظ کتاب آیا ہے تو زیادہ تر الف لام کے ساتھ آیا ہے. الف لام خاصیت کا ہے کہ یہ کوئی عام نہیں، کوئی خاص اور کوئی اہم کتاب. موضوع آہستہ آہستہ کھلتا چلا جا رہا ہے اور ہم گفتگو کو ایک بہترین معیار پہ لے کے آ رہے ہیں. خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان یفترا من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب لا ریب فیہ. خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کو تمہاری طرف اتارا تو اگر یہ میرے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو یقیناً اس میں اختلاف ہوتا، لیکن اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بے شک. تو خدا نے ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ کی جانب سے آئے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. بے شک. پھر خدا نے کہا، اب میرے موضوع کے ساتھ گفتگو کے ساتھ متصل ہونے لگی ہے. خدا نے کہا کہ اس قرآن کے اندر تصدیق ہے کتاب کی. یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے جو کچھ کتاب کے اندر تفصیل ہے. تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب لا ریب فیہ. خدا کہتا ہے قرآن تصدیق کر رہا ہے الکتاب کی تفصیل کی، جو کچھ کتاب میں تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ آیت میرے موضوع کے ساتھ انتہائی بہتر طریقے سے سجی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے کتاب کے اندر تفصیلات کی کہ اس میں کوئی شک نہیں. اگر قرآن سے مراد کتاب ہے تو قرآن کس کتاب کی تصدیق کر رہا ہے؟ آہا، کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ.
قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ ہے وہ کتاب کہ اس میں کوئی شک نہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے الکتاب کی. میرے مالک یہ الکتاب کیا ہے؟ فرمایا ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جس کا ذکر کتاب میں نہ ہو. پھر اگلی جگہ پہ خدا نے فرمایا وما من غائبۃ، کوئی غائب ایسا نہیں جس کا ذکر کتاب میں نہ ہو. پھر خدا نے تیسری جگہ پہ کہا کہ زمین پہ کوئی چھوٹا اور بڑا، کوئی اصغر و اکبر نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، جس کا ذکر کتاب میں نہ ہو. خدا کہتا خشک و تر کا ذکر کتاب میں، غائب کا ظاہر کا ذکر کتاب میں، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہر چھوٹے اور بڑے کا ذکر کتاب میں. تو اس کا مطلب ہے کتاب کے اندر یہ تمام تفصیلات ہیں جن کو خدا کہہ رہا ہے کہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ کتاب کے اندر یہ تمام تفصیلات لکھی ہیں. کیا غائب ہے، کیا ظاہر ہے، کیا چھوٹا ہے، کیا بڑا ہے، کیا خشک ہے اور کیا تر ہے. بے شک. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تصدیق کر رہا ہوں کہ کتاب کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ان میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب اگر قرآن کے حافظان اور قاریان قرآن کا جو 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ غائب کا ذکر کتاب کے اندر ہے، خشک و تر کا ذکر کتاب کے اندر ہے، اور چھوٹے اور بڑے کا ذکر کتاب کے اندر ہے، تو اگر اس کتاب سے مراد قرآن ہے تو پھر میں قرآن کی عزت کا قائل ہونے کے ساتھ یہ بات بھی کہوں گا کہ قرآن کے اندر ان گنت ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب میں ہے اور وہ قرآن میں نہیں. بے شک. نماز کی رکعتوں کی تعداد قرآن میں نہیں ہے. نمازوں کے مکمل نام، خانہ کعبہ کے طواف، انسانی احکامات، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر نہیں. تو اگر حافظان قرآن اور قاریان قرآن اس بات کو مان لیں کہ واقعتاً ان چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے، تو قرآن کے اندر اگر نہیں ہے تو پھر یہ جو میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں کہ کتاب کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان چیزوں کا تذکرہ اگر قرآن میں نہیں ہے تو یقیناً کتاب میں ہے، کیونکہ خدا نے کہیں بھی 3 آیتوں میں نہیں کہا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی قرآن مبین. خدا نے یہ نہیں کہا کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو، کوئی اصغر و اکبر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو، کوئی غائب اور ظاہر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. خدا نے کہا یہ ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں، الکتاب میں ہے. تو پھر ماننا پڑے گا قرآن اور ہے، الکتاب اور ہے. اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد. جی قبلہ جی، ماشاء اللہ، بہت خوب. اب یہ اتنا مشکل ترین موضوع ہے، اور آج کے دور میں یہ بات کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے گلے میں پھندا ڈال دینا. اس موضوع پہ محققین اپنی جستجو بھی جاری کیے ہوئے ہیں اور اپنی ریسرچ بھی جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات عیاں کوئی نہیں کر رہا، یہ بات ظاہر کوئی نہیں کر رہا کہ وہ الکتاب ہے کون. اب کیونکہ آج 5 محرم ہے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ 5 محرم کے بعد ہم اپنی گفتگو کو نتیجے کی سرحد کے قریب لے کے آنے جائیں گے. ہمارا یہ یقین اور ہمارا یہ ایمان ہے. کل کی والی مجلس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب رسول سے پوچھا گیا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، تو امیر رسالت مآب نے امیر المومنین کی طرف دیکھ کے کہا تھا ھذا علی الکتاب، یہ علی الکتاب ہے. نعرہ حیدری یا علی مولا، کیا بات ہے. جی قبلہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بولتے تھے وہ قرآن کہلواتا تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تفصیلات جو لکھوائی تھیں وہ کتاب تھی، اور اس کتاب کو کتاب علی کہا جاتا ہے. اب اگلی مجلسوں میں ہم تواتر کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اسناد کے ساتھ مستند طریقے سے بحث کریں گے کہ وہ کتاب علی کہاں پہ. جیسا کہ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے، پیچھے سے قوم گمراہ کس لیے ہوئی تھی؟ گمراہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے حجت کے بعد
ایک سرکاری مذہب کو اختیار کر لیا تھا. اور میرے امام فرماتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق اور ہمارے درمیان لوگ ہم سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم غیبت میں چلے جاتے ہیں. تو اب صاحبان عقل و دانش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمام چیزیں جو ازل سے ابد تک جو ہو چکی ہیں، جو ہونی ہیں، جو کچھ ہے وہ سب کا سب کتاب علی میں محفوظ ہے. بے شک. اب یہاں میرے سننے والوں کے لیے، خصوصاً اہل تشیع کے لیے یہ بات شاید نہیں ہو، لیکن یہ بات کتابوں میں موجود ہے. قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن کے اندر بد کا ذکر بھی ہے، اچھے کا ذکر بھی ہے. آج جدید شیعہ پتہ کیا کہتے ہیں، آج جدت پسند شیعہ پتہ کیا کہتے ہیں، جی آپ مجلسوں میں صرف آپ اپنے اہل بیت کا ذکر کیا کریں، ضرورت کیا ہے کسی دشمن کا تذکرہ کریں، ہمیں اپنے کوئی فضائل ختم. یہ کتنا شہرہ افاق جملہ ہے کہ یہ لوگ نسل در نسل اس جملے کو لے رہے ہیں. ہمارے اپنوں کے فضائل ختم نہیں ہوتے، ہمیں ضرورت کیا ہے کسی دوسری کو چھیڑ. ہمارے اپنوں کی فضیلت ختم ہو تو ہم کسی کی بات کریں، لہٰذا ہمیں چاہیے صرف فضائل پڑھیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ان کی بات کریں؟ بس یہ اپنوں کے فضائل پڑھنے چاہیے، اپنوں کے فضائل پڑھنے چاہیے. یہ مشورہ کرنے والے اللہ کو بھی مشورہ دیں کہ میرے مالک صرف آدم کے فضائل پڑھ، ابلیس کی بات نہ کر. صرف نوح کے فضائل پڑھ، پچھلے نوح کی بات نہ کر. صرف ابراہیم کے فضائل پڑھ، نمرود کی بات نہ کر. صرف موسیٰ کے فضائل پڑھ، فرعون کی بات نہ کر. لیکن خدا نے جہاں آدم کا تذکرہ کیا وہاں ابلیس کا بھی تذکرہ کیا، جہاں نوح کی بات کی وہاں نوح کے بیٹے کی بھی بات کی، جہاں ابراہیم کا تذکرہ کیا وہاں ابراہیم کے ساتھ نمرود کی بھی بات کی. خدا نے فرمایا جہاں عزتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں ذلیلوں کی بات بھی کی جاتی ہے، اس لیے کہ تولا کے ساتھ تبرہ ضروری ہوتا ہے. تولا اکیلا نہیں ہوتا جب تک تبرہ ساتھ شامل نہ ہو. تو آج حافظان قرآن، قاریان قرآن جس قرآن کو وضو کر کے مس کرتے ہیں، جس قرآن کو اپنے گھر کی سب سے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، جس قرآن کو چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اس قرآن کے اندر ابلیس کا ذکر بھی ہے، نمرود کا ذکر بھی ہے، فرعون کا ذکر بھی ہے. تو اگر میں یہ کہوں جس کتاب میں اتنے ناپاک نام ہیں تم ان کو چوم کیوں رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم اس کو چوم رہے ہیں لیکن اس میں تذکرہ ان کی فضیلت کا نہیں ہے، تذکرہ ہے ان پہ لعنت کا، تذکرہ ہے ان پہ مذمت کا. اس کا مطلب آپ مان گئے کہ ملعون پاک سے پاک جگہ پہ بھی لکھا ہو، بیٹھا ہو یا لیٹا ہو، جگہ کے ساتھ اس کی عزت نہیں بدلتی. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. جیو قبلہ جیو، سبحان اللہ. تو اب جس قرآن کو آپ چھو رہے ہیں وہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے احکامات ہیں، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے ایسا کرو، اس سے بچو. یہ مثال ہے. یہ قرآن نے جو مثالیں دی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں، اللہ زمین پہ آیا نہیں اور اللہ اپنے احکامات آیتوں کے ذریعے رسول تک پہنچاتا تھا، اور رسول وہ بولتے تھے تو قرآن بنتا تھا. ہم احکامات قرآن سے لیتے ہیں، اہل بیت اللہ کا حکم کہاں سے لیتے ہیں؟ اگر اہل بیت علیہم السلام بھی اللہ کے قرآن ہی سے احکامات لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جیسا حکم ہمارے لیے تھا ویسا ہی ان کے لیے تھا. جیو قبلہ جیو، ماشاء اللہ. لیکن ہمیں یہاں پر ایک بات بڑی یکسر تبدیل نظر آئے گی، اور وہ تبدیل بات کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. قرآن آیت پہلے اتارتا ہے، ہم عمل بعد میں کرتے ہیں. کسی انسان کا عمل آیت سے پہلے نہیں. بڑے سے بڑا جیت ترین صحابی بھی ہو، آیت سے پہلے عمل نہیں. اقیموا الصلاۃ کی آیت پہلے آئی، انہوں نے نماز بعد میں پڑھی. آتوا الزکوٰۃ کی آیت پہلے آئی، انہوں نے زکوٰۃ بعد میں دی. حجۃ للناس کی آیت پہلے آئی، انہوں نے حج بعد میں کیا. جاہدوا فی سبیل اللہ کی آیت پہلے آئی، انہوں نے جہاد بعد میں کیا. امر بالمعروف کی آیت پہلے آئی، انہوں نے عمل بعد میں کیا. نہی عن المنکر کی آیت پہلے آئی، انہوں نے آیت بعد میں بھی کیا. اس کا مطلب آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں. آیت پہلے بھیجی جاتی ہے، انسان عمل بعد میں کرتا. آیت پہلے، مسلمان کا عمل بعد میں. لیکن آل محمد کا عمل پہلے،
قرآن کی آیت بعد میں. اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد. جیے قبلہ جیے, ماشاء اللہ, جیے جیے. آپ مجھے کوئی بھی ایک اہل بیت کا عمل جو ہے وہ یہ ثابت کرے. انہوں نے, اگر آپ کہیں کہ کیسے, چلے میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے انگوٹھی پہلے دی, آیت بعد میں آئی. آہا, بے شک. آئیں آگے چلیں. انہوں نے روٹیاں پہلے دی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کی آیت بعد میں آئی. یہ چادر کے نیچے پہلے بیٹھے, اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ کی آیت بعد میں آئی. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان انتظار کرتا ہے کہ آیت آئے تو میں عمل کروں. آیت انتظار کرتی ہے یہ عمل کریں تو میں آیت بنوں. نعرہ حیدری, علی علی مولا, علی مولا. تو جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے وہ قرآن ان کے حکم کی اطاعت کرتا ہے. بے شک قبلہ, بے شک. میں لفظ پھر کہنے لگا ہوں, میں نے کہا مشکل ترین موضوع, کیونکہ شاہ صاحب کی کوشش اور کاوش یہ ہوتی ہے اور ان کا ہمیشہ یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ موضوعات پڑھے جائیں جو موضوعات سے ممبر آشنا نہیں ہے, جو موضوعات تفصیلات کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے, جو موضوعات پہ ڈسکس نہیں ہوئی, جن موضوعوں پہ بات نہیں ہوئی. تو میں نے اس لیے پھر اس موضوع کا انتخاب کیا کہ یہ وہ موضوع ہے جس پہ بولا نہیں جا سکتا. پھر میں لفظ کہنے لگا ہوں, قرآن ہمیں, آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں, کسی ایک آفس میں جائیں, وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر درجے ہیں. ایک ورکر ہے جو اپنے مینیجر کو فالو کرتا ہے, مینیجر اسے حکم دیتا ہے یہ کرو, لیکن وہ مینیجر خود کسی کے تابع ہے. وہ ڈائریکٹر کے تابع ہے, ڈائریکٹر اسے حکم دیتا ہے, ڈائریکٹر حکم دیتا ہے مینیجر کو, اور مینیجر حکم دیتا ہے ورکر کو. ورکر صبح کو جا کے اپنے ورک شیٹ اپنے مینیجر سے لیتا ہے, مینیجر اپنا حکم اپنے ڈائریکٹر سے لیتا ہے. بس اس سے زیادہ اچھی مثال میں نہیں دے سکتا تھا. قرآن امت کو حکم دیتا ہے اور آل محمد سے حکم لیتا ہے. کیا بات ہے. اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد. جیے قبلہ جیے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ قرآن تو وہ قانون ہے, وہ لاز ہیں جو آل محمد نے بنائے ہیں. ہمسائے سے ایسے سلوک کرنا ہے, غریبوں سے ایسے رہنا ہے, بچوں سے ایسے پیار کرنا ہے, اس کے حقوق یہ ہیں, اس کے حقوق یہ ہیں, اس کے حقوق یہ ہیں. یاد کرو جب اس نبی کے ساتھ یہ واقعہ آیا تھا, یاد کرو جب وہ ہوا تھا, یاد کرو جب وہ ہوا تھا. تو یہ قرآن جو ہے یہ تو ہمیں صرف اور صرف آل محمد علیہ السلام کے وہ الفاظ بتا رہا ہے, کیونکہ رسول کہتے ہیں جو میں بولتا ہوں, جو میں نطق کرتا ہوں, وہ قرآن بنتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. اب بات یہاں پہ آ کے بڑے سینسٹیو موڈ پہ آ کے رک گئی ہے کہ خدا جو ہمیں حکم دیتا ہے وہ اہل بیت کے ذریعے سے دیتا ہے, اور اہل بیت جو بولتے ہیں وہ حکم قرآن کہلاتا ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا, اہل بیت, امت, اللہ نے اہل بیت کو امت کے لیے حکم دیا, اہل بیت نے بول کے اسے قرآن بنایا. جو ہمیں حکم ملنا ہے وہ قرآن کہلاتا ہے. جس میں ان کے لیے حکم ہے وہ کیا ہے؟ جیے قبلہ جیے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کیا یہ بھی اسی قرآن سے احکامات لیتے ہیں؟ تو پھر وہ یہ تو قرآن کو بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. تو اب میرے محترم سامعین, عزادار علی امام حسین علیہ السلام معصوم فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد کے پاس جو اللہ کا بھیجا ہوا صحیفہ اور مصحف تھا, وہ مصحف, بڑا خوبصورت جملہ آ گیا اور میں اس پہ خطابت کا لفظ نہیں ڈال سکتا. آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے امت کے لیے قرآن اتارا تھا, نبیوں پہ کتابیں اتاری تھی, اور صحیفہ اور صحیفے کی جمع کہتے ہیں مصحف. اللہ نے ازل سے ابد تک, ابتدا سے انتہا تک, کائنات کے آغاز سے اختتام تک, جو ہو چکا, جو ہونا ہے, جو نہیں ہوگا,
جو کرنا ہے یہ تمام چیزیں جس مصحف پہ اتاری وہ مصحف جناب سیدہ پہ نازل ہوا تھا. اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد. اور مصحف فاطمہ جو تھا اس کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود تھا. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, دو طرح کے عالم ہے, ایک ہے عالم عناصر, ایک ہے عالم کن. 5 محرم تک کی 4 مجلسیں تمہیدی مجلسیں تھیں, آسان مجلسیں تھیں, بالکل عمومی مدرسے تھی. یہ بالکل ایسے ہی تھی جیسے آپ پہلی کلاس میں جا کے بیٹھے تو بالکل آسان کتابیں پڑھائی جاتی, جیسے جیسے آپ کی کلاس بڑھتی ہے کتابیں مشکل ہوتی چلی جاتی. اب اس لیے 5ویں مجلس سے مشکل ترین ٹاپکس اور مشکل ترین باتیں آپ کی سماعتوں کو دی کی جائیں گی. 2 طرح کے عالم, ایک ہے عالم عناصر, ایک ہے عالم کن. عالم عناصر وہ ہے جس میں چیزیں تدریج کے ساتھ بنتی ہیں, یعنی کہ پروسیس سے گزرتی ہیں. پروسیس مین مثلا عالم عناصر کی ترتیب یہ ہے, وہاں کا سیکوینس یہ ہے کہ وہاں چیز عدم سے وجود میں آتی ہے, وجود سے عالم ذر میں آتی ہے, عالم ذر سے عالم روح میں آتی ہے, عالم روح سے شکم مادر میں آتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ذی روح ہے یا جو بھی سانس لیتا ہے, چاہے وہ جانور ہے وہ انسان ہے, وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ شکم مادر سے پیدا کرتا ہے. نہیں, شکم مادر سے پیدا نہیں ہوا. شکم مادر اس پروسیس کا 4تھا مرحلہ ہے, 5واں مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ عدم, کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں کچھ. عدم سے وجود, وجود سے عالم ذر, عالم ذر سے عالم روح, عالم روح سے شکم مادر, شکم مادر سے دنیا, دنیا سے موت, موت سے قبر, قبر سے برزخ, برزخ سے آخرت, اور آخرت سے جنت یا جہنم. سبحان اللہ قبلہ, ماشاء اللہ. یہ قدرت کا پروسیس ہے. یہ یو شیپ میں آ رہا ہے. یہ عدم, کچھ بھی نہیں تھا, تھا ہی کچھ نہیں. عدم سے وجود, یہ ادھر سے چلا, عدم وجود, عالم ذر, عالم روح, شکم مادر. شکم مادر سے آ کے پھر بچپن, جوانی, بڑھاپا, موت. پھر اب الٹا چلا, قبر, برزخ, آخرت, جنت یا جہنم. اب ادھر عدم تھا, ادھر آخرت میں جنت یا جہنم. جہاں سے چلا تھا پھر وہاں تک پہنچ گیا. سبحان اللہ قبلہ. یہ ہے پروسیس عالم عناصر کا. ایک دوسرا عالم ہے, ایک سرکل ہے, اس میں یہ پروسیس نہیں ہے, وہ ہے کن. کہا ہو جا, ہو گیا. وہ اس میں کوئی پروسیس نہیں ہے. جب ہو جا کہنا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ان تمام ارتقائی منزلوں سے, تمام پروسیس سے گزرے گا کہ اس نے وجود میں آنا, وجود سے عالم ذر, عالم ذر سے عالم روح, عالم روح سے شکم. نہ, بس ہو جا, ہو گیا. مثال, حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا, وہ جو اژدہا بنا تھا وہ عالم عناصر سے نہیں آیا تھا, وہ عالم کن سے آیا تھا. بے شک. جناب اسماعیل کی جگہ پہ جو دمبا آیا تھا وہ عالم عناصر سے نہیں آیا تھا, وہ عالم کن سے آیا تھا. بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ خدا جنہیں کن کہتا ہے, آسمان کن, زمین کن, خدا کن کہتا ہے تو چیزیں مخلوق پاتی ہیں. اب یہ جو کن ہے اس میں صرف اللہ کا اختیار ہے. عالم عناصر ایک پروسیس ہے, اور یہ ایک اسپیسیفک عالم کن جو ہے ایک علیحدہ عالم ہے جس میں چیزیں صرف کن سے تخلیق پاتی ہیں. اور یہ جو خلقت کا مرحلہ ہے, خدا کہتا ہے یہ مخصوص ہے. جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں
جب مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے، جب میں ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کن۔ عالم عناصر میں دعائیں بھی ہیں، مانگی اللہ سے، خدا نے عالم عناصر سے سب کو دیا، اسی پروسیس سے وہ سب کو دیتا ہے۔ اس پروسیس کا تعلق صرف اس کے ارادے کے ساتھ ہے، آہا جب اس کا ارادہ ہوگا تو وہ دے گا۔ اس سے وہ ساری کائنات کو بانٹتا ہے، یہ سرکل پوری کائنات کے لیے ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب کاش میں اتنی محنت کے بعد جملہ سمجھا سکوں، جب راہب نے حسین سے بیٹے مانگے، حسین نے عالم عناصر سے نہیں دیے، عالم کن سے دیے تھے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا علی یا علی، علی مولا، سبحان اللہ، جیے قبلہ جیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا حسین نے وہ بیٹے عالم عناصر سے نہیں دیے، عالم کن سے دیے تھے۔ جناب موسیٰ کاظم نے جب ہارون کے دربار میں بیٹھ کے قلین سے شیر کو باہر نکالا تھا، جب امام کھانے کی میز پہ آ کے بیٹھے ہیں تو اس نے ایک جادوگر کو بلایا ہوا تھا، اور اس جادوگر نے، یہاں پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس جادوگر نے امام کے سامنے سے روٹی ہلائی، امام کے سامنے سے نہیں، امام کے غلام کے سامنے سے روٹی ہلائی۔ غلام کی توہین پہ امام کو جلال آ گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ علی والوں کی توہین نہ کیا کرو، کہیں امام کو جلال نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس نے یوں ہی جادوگر نے روٹی کو ہلایا تو پورے دربار میں کہکا طاری ہوا، سب ہنسے مسکرائے، تو امام نے قلین پہ شیر کی تصویر کو دیکھا، اس کو حکم دیا، یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر، اللہ کے دشمن کو کھا جا۔ ادھر امام نے کہا شیر تو وہ بن گیا۔ یہ جو امام موسیٰ کاظم نے دھاگے کے قلین میں سے شیر نکالا تھا، یہ عالم عناصر سے نہیں نکالا تھا، بے شک، یہ عالم کون سے نکالا تھا۔ اگلی مثال دے دیتا ہوں، امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے۔ آہا جیو قبلہ جیو، آہا وہ جسے عورت بنایا تھا اسے عالم عناصر سے نہیں بنایا تھا، اسے عالم کن سے بنایا تھا۔ اب اتنی مثالیں دینے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ سطر کو محفوظ نہ کرے، پھر تو آپ کی اپنی مرضی اور آپ کی اپنی قسمت ہے۔ قرآن عالم عناصر والوں کے لیے ہے، کتاب عالم کن والوں کے لیے ہے۔ آئے ہائے، نعرہ حیدری یا علی، علی علی مولا، علی مولا، جیو 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 قبلہ جیو، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب راہب نے بیٹے مانگے تھے تو امام حسین علیہ السلام سے نہیں مانگے تھے۔ یہ سب واقعہ پڑھیں تو کوئی بھی نہیں مانے گا، راہب نے بیٹے امام حسین سے نہیں مانگے تھے، راہب نے بیٹے رسول سے مانگے تھے، حسین نے دیے تھے۔ آئے ہائے، بے شک قبلہ، ماشاءاللہ۔ مانگے رسول سے تھے، اور رسول اکرم نے کہا تھا کہ اس کی تقدیر میں نہیں ہے۔ تو کیا یہ جملہ ہم نے 1400 سال کے بعد سنا، امام حسین نے نہیں سنا کہ نانا کہہ رہے ہیں تقدیر میں نہیں ہے؟ تو جب نانا کہہ رہے تھے تقدیر میں نہیں تو حسین نے کہاں سے دیے؟ حسین زمانے کو فرق سمجھا رہے تھے، رسول عالم عناصر میں دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے، کیونکہ عالم عناصر میں وہ صلب آدم میں نہیں تھا، صلب آدم میں مقدر میں بیٹا نہیں تھا۔ رسول عالم عناصر میں دیکھ رہے تھے، حسین عالم کن میں دیکھ رہے تھے۔ آہا، تو اب میں نے ابھی کا آپ کو کہا کہ الکتاب کے اندر جو ہو چکا، جو ہونا ہے اور جو نہیں ہو سکتا اس کا ذکر بھی ہے۔ اوہ ہوئے، جیو قبلہ جیو، ماشاءاللہ۔ کائنات میں جو چیز نہیں ہو سکتی، مثلا اللہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے، یہ ذکر الکتاب میں ہے۔ الکتاب میں ہر وہ چیز لکھی ہے جو نہیں ہو سکتا، صرف یہ نہیں لکھا جو ہو سکتا ہے، وہ بھی لکھا ہے جو نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ ان کے پاس الکتاب تھی تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سا ایسا کیا جو الکتاب میں نہیں ہو سکتا تھا، اور انہوں نے ہو سکتا میں بدلا۔ اوہ ہوئے، جیو قبلہ جیو۔ الکتاب میں تھا کہ راہب بیٹے نہیں ہو سکتے،
حسین علیہ السلام نے دیے۔ الکتاب میں تھا کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو سکتا، ہائے ہائے ہائے، جیو قبلہ جیو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ علی نے کیا۔ الکتاب میں تھا کہ حر جنت میں نہیں جا سکتا، ہائے ہائے ہائے، نہ ہونے کو جو ہونے میں بدل دے۔ یہ ہے صاحبان الکتاب۔ تو یہ الکتاب، اس کی مقدار کتنی تھی؟ 10 اونٹوں پہ لادی ہوئی تھی علی نے وہ کتاب۔ آج امت جو ہے وہ گمراہ ہے، آج امت پریشان ہے، آج پوری دنیا کا مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اسلام تو تمہیں فوقیت دینے آیا تھا، اسلام تو تمہیں عزت دینے آیا تھا، اسلام نے تو تمہارا سر بلند کیا تھا، اسلام تو تمہیں دنیا میں منوا کے چلا گیا تھا۔ تو پھر آج مسلمان گمراہ کیوں، مسلمان ذلیل کیوں ہے، پست اور خوار کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن چھوڑنے کا انجام نہیں، یہ الکتاب چھوڑنے کا انجام ہے۔ ہاں، بے شک بے شک قبلہ۔ تم نے الکتاب کو چھوڑ دیا۔ کتاب میں جو سب کچھ تھا، کیا کیا تھا الکتاب میں؟ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 مصحف تھے، ایک ہی کتاب علی اور ایک مصحف فاطمہ۔ ایک رسول نے علی کو لکھوائی تھی، وہ کتاب علی کہلواتی ہے۔ جو سیدہ پہ نازل ہوئی تھی وہ مصحف فاطمہ کہلاتی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، یہ قبلہ۔ 12 آئمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بحثیت حجت جتنے بھی اختیارات لیے وہ مصحف فاطمہ سے لیے۔ سبحان اللہ۔ مصحف فاطمہ وہ ہے، ماں بیٹوں کو تعلیم نہیں دے رہی، بحثیت رشتہ یہ نہیں ہو رہا، کلی عصمت قیامت تک کی حجتوں کو ان کے اختیارات سونپ رہی ہے۔ سبحان اللہ قبلہ۔ اس لیے تو معصوم نے فرمایا تھا کہ ہم مخلوق پر حجت ہیں اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بی بی کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار، ضربے بے شمار۔ تو آج چاہے بحثیت شیعہ، یا میں بیگانوں کی بات نہیں کر رہا، شیعہ الکتاب کو چھوڑ چکے ہیں۔ آج یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، یہ چھوٹے چھوٹے فرقے، یہ فلاں ہیں، 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 مختلف عقائد اور نظریات کے ساتھ۔ رسول کی جو حدیث ہے نا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، حدیث پوری نہیں پڑھی جاتی، رسول نے فرمایا وہ جو ایک بچے گا نا اس کے بھی 13 فرقے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، ان میں سے ایک ہوگا ناجی، باقی ہوں گے ناری جہنمی۔ وہ جو ایک ہوگا اس کے 13 فرقے ہوں گے، پھر ان 13 میں سے ایک ناجی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے۔ تو آج آپ دیکھیں، آپ کو شیعت کئی فرقوں میں نظر آئے گی۔ جتنے فرقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ مختلف عقائد اور نظریات ہیں۔ ہدایت دور کیوں ہے؟ ہدایت اس لیے دور ہے کہ ہم نے اپنے وقت کے امام کو ہم سے ناراض کیا ہوا ہے، وہ خود سے ناراض کر چکے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا جو ہیں، وہ جو طولانی غیبت ہو چکی ہے، جو غیبت اتنی لمبی ہو چکی ہے، یہ غیبت جو ہے یہ آج کے شیعوں کے مکر و فریب کی وجہ سے،
کیونکہ ہم نے ایک درباری شیعت بنا لی ہے، ایک سرکاری شیعت بنا لی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اب ہمارے پاس ہے یہ شیعت ہے. خالص شیعت کہاں ہے؟ خالصتاً اسلام کہاں ہے؟ خالصتاً ہدایت کہاں ہے؟ آنے والی مدرسوں میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ 329 ہجری کے بعد شیعت کدھر چلی گئی، اصل شیعت کہاں ہے. کتاب علی، الکتاب، مصحف فاطمہ، یہ تمام راز آپ کی سماعتوں کو ولایت علی، اللہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ اس سیدزادے کو صحت کے ساتھ زندگی اور بچوں کے سر پہ قائم فرمائے. ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، جن کی یہ کوشش اور کاوش ہے کہ زمانے کے سامنے یہ راز، یہ حقائق آشنا ہو سکیں. 1000 نہیں، 2000 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، کچھ 4 یا 5 لوگ ہی اگر ان رازوں کو سمجھ پائیں تو ہم سمجھیں گے یہ سعی و کاشش اور کاوش بارگاہ میں قبول ہوئی. اگر ایک بھی نہیں سمجھے گا تو ہم آقا و مولا کے سامنے سرخرو ہوں گے کہ مولا ہم اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق زمانے کو حقائق بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ بے شک 5 محرم ہے. آج ممبر آل محمد سے ہمارے ممبر کا یہ طریقہ اور یہ روش ہے کہ 5 محرم کو تذکرہ کیا جاتا ہے عالیہ کے بیٹوں کا. اون محمد علیہ السلام فرزندان عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا فاتح شام بنت امیر المومنین شہزادی کے 2 بیٹے. اللہ صلی اللہ محمد. جب شہزادی مدینہ سے آ گئی تو مکہ کے رستے پہ تھے حسین علیہ السلام کا قافلہ. جب پیچھے سے کوئی آواز آ رہی تھی کوئی حسین کو روکے، کوئی حسین کو روکے، کوئی حسین کو روکے، قافلہ روکا گیا. مولا حسین نے کہا یہ کون ہے؟ آواز آئی مولا عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے. عبداللہ ابن جعفر طیار کے آنے کی خبر عالیہ کو محمل میں پہنچی. روکا دیا عباس، حسین کے پہنچنے سے پہلے جلدی جائیے اور جا کے عبداللہ سے پوچھیے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہیں روکنے تو نہیں آ رہے. اگر روکنے آ رہے ہیں تو بنت امیر المومنین کہہ رہی ہے ادھر سے حسین علیہ السلام کی سواری نکلے گی، ادھر سے میرا جنازہ نکلے گا. عبداللہ ابن جعفر طیار کی آواز ہے ابوالفضل العباس مجھے بتائیے عالیہ کا محمل کہاں ہے؟ شہزادی کے محمل کے قریب آ کے گھوڑا رکا، پردے کے اندر سے بی بی کی آواز ہے عبداللہ جب حسین نے کہہ دیا تھا کہ آپ اس سفر میں ساتھ نہیں جا سکتے، آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، آپ آئے کیوں؟ رو کے عبداللہ کی آواز آئی برباد ہو گیا مدینہ. حسین کے نکلنے کے بعد مدینہ اداس ہو گیا، پوری حویلی سونی پڑی ہے. قبر رسول اداس ہے، قبر زہرا اداس ہے. شہزادی آپ کے نکلنے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب امیر گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کا صدقہ دیتے ہیں. حسین لمبے سفر کے لیے جا رہے ہیں، میں حسین کا کچھ صدقہ دوں. صدقے کا نام آنا تھا. شہزادی دے کے کہتی عبداللہ آپ اتنے امیر ہو گئے ہیں کہ آپ کچھ حسین کا صدقہ دے سکیں. کون سی چیز ہے جو میرے حسین کی جان کا صدقہ ہو سکتی ہے؟ درہم و دینار میرے حسین کی جان کا صدقہ ہے. درو کے جناب عبداللہ نے اپنے گھوڑے کے آگے سے اپنی چادر کو ہٹایا اور 2 بچوں کو گھوڑے سے اتارا. رو کے کہا عالیہ میرے گھر میں ان سے قیمتی چیز کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، میں دونوں حسین کا صدقہ کرنے آیا. مولا حسین کے پاس جا کے جناب عبداللہ کی آواز آئی مولا میں بیٹے آپ کا صدقہ کرنے آیا. مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے، رو کے فرمایا عبداللہ تیری وفا کے صدقے. بس سادات و غیر سادات کتابیں کہتی ہیں مدینہ سے مکہ ان بچوں کو بی بی کلثوم سنبھالتی رہی.
کیونکہ جب بھی یہ ماں کے خیمے میں جاتے بیوی رو کے کہتی ہے تم حسین کا صدقہ ہو اور میں اکبر کی ماں ہوں. 10 محرم جب ہر کوئی اپنی اپنی اجازت لے رہا تھا، یہ شہزادے مولا عباس کے پاس ہے. مولا عباس سے آ کے کہتے ہیں ہر اولاد کو اجازت کے لیے اس کی ماں لے کے جا رہی ہے، ہماری نہ ماں جا رہی ہے نہ ہمارا باپ. مولا ہمیں حسین شہنشاہ سے اجازت لیتے ہیں. مولا عباس چلتے ہوئے مولا حسین سے کہتے ہیں مولا شہزادے میدان میں جانا چاہتے ہیں، میدان میں جانے کا نام آنا تھا. مولا حسین نے چیخ مار کے دونوں کو سینے سے لگا کے کہا تم میری بہن کی نشان، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تمہیں مقتل میں کیسے بھیجو. شہزادے گئے ماں کے خیمے میں. اماں حسین بادشاہ اجازت نہیں دے رہے. بی بی کو کہتی ہے عباس حسین سے کہے عالیہ کہہ رہی ہے انہیں میدان میں جانے کی اجازت دے، میں انہیں زیادہ دیر زندہ دیکھنا نہیں چاہتی. ہر ماں نے اپنا بیٹا تیار کیا تھا. اون و محمد بی بی فضہ نے تیار کر کے چھوٹے چھوٹے شہزادوں کے سروں پہ امامے باندھے، چھوٹی چھوٹی تلواریں حمائل کی. بالکل جناب جعفر طیار اور حیدر کرار کی طرح امامے کے 2 پیچ گلے میں ڈالے ہوئے، اور دونوں شہزادے ماں کے خیمے کے باہر آئے. شہزادی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے اون و محمد کو دیکھا. ایسے لگ رہے تھے جیسے علی اور جعفر طیار کسی جنگ میں جائے. شہزادی نے دیکھ کے کہا میری بڑی حسرت تھی میں تمہاری جوانیاں دیکھتی، لیکن ولایت علی پہ مشکل آ گئی ہے، دین الہی مشکل پہ آ گیا ہے. یہ دیکھ کے کہنے لگی بی بی رو کے کہنے لگی اون و محمد میں تمہیں ماں بن کے کہہ رہی ہوں، کوشش کرنا اتنا دور گرنا کہ حسین کو لاش نہ لانی پڑے. کربلا سے باہر جا کے گرنا، کربلا اکبر کی جگیر ہے، تم حسین کا صدقہ ہو. جو زائرین بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے جناب اون کا روزہ آج بھی کربلا سے باہر ہے. کربلا سے باہر جا کے گرا تھے عالیہ کے بیٹے. دونوں شہزادے گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. ایسی زبردست جنگ کی کہ فوجیں جا کے کوفے کی دیواروں پہ لگی. دائیں سے اون حملہ کرتا، بائیں سے محمد حملہ کرتا. حالت کیا تھی؟ اون و محمد میدان میں تھے، حسین ٹیلے پہ تھے، عباس کھڑے تھے، فضہ دروازے پہ تھی، عالیہ مسلح پہ تھی. اون دائیں سے حملہ کرتا، جناب عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہتے اون دائیں رکاب پہ زور دے. اون لشکر پیچھے سے آ رہا ہے، پیچھے سے آ، محمد آگے بڑھ، محمد نیزہ نکال، محمد پیچھے سے دفاع کر. جناب عباس گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے پہاڑی کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے اون و محمد کو جنگ کے طریقے بتا رہے تھے. عباس اون و محمد کو دیکھ رہے تھے، حسین عباس کو دیکھ رہے تھے، فضہ حسین کو دیکھ رہی تھی، عالیہ فضہ کو دیکھ رہی تھی. یا ایسا جناب اون لڑتے 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 کتابیں کہتی ہیں یہ عمر ابن سعد ملعون کے خیمے کی پشت پہ جا کے جناب اون نے اپنا نیزہ مارا، اور نیزہ مار کے کہا ملعون تو نے ہمیں غریب سمجھا ہے، تو نے حسین کو مسافر سمجھا ہے، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو حسین سے بیعت کا مطالبہ کر سکے. ایسا ہونا تھا. عمر ابن سعد ملعون نے اپنے خیمے کو چھوڑا، اپنے خیمے سے نکل کے بھاگا اور بھاگ کے کہنے لگا کوئی ان بچوں سے مجھے بچاؤ. چاروں طرف سے حملہ ہو گیا. جب چاروں طرف سے اکٹھے حملہ ہوا، جناب عباس نے گھوڑے کی لجام کو کھینچا. عباس گھوڑا دوڑانے لگے، حسین نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا. رو کے کہا عباس کہاں جا رہا ہے؟ عباس رو کہتا مولا میرے بیٹے فوجوں میں گر گئے ہیں اور اکیلے رہ گئے ہیں، مولا مجھے جانے دے. حسین کی آواز آئی اب جیسے گرتے ہیں ویسے گرنے دے، اللہ کے حوالے، اللہ کے. جناب عباس رو کے دیکھ رہے تھے، یا حسین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری. فضہ نے حسین کو دیکھا، فضہ کی آنکھیں بھری. عالیہ نے فضہ کو روتے ہوئے دیکھا، سر سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی، شکر اللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی قبول کر لی. قربانی قبول کرنے کا نام آنا تھا. عباس کا گھوڑا کربلا کے مقتل میں دوڑا. عباس کی آواز آئی مولا اون تو کربلا سے باہر جا رہا ہے، مجھے محمد کا لاشا اٹھانے دے، مجھے چھوٹے کی لاش پہ جانے دے. حسین روتے روتے عالیہ کے خیمے کے باہر سے گزرے. عالیہ کی آواز اما فضہ ذرا حسین کو بلائیے. حسین روتے ہوئے عالیہ کے خیمے کے قریب آئے. بی بی ہاتھ پکڑ کے خیمے کے اندر لے گئی. کہاں جا رہے؟ فرمایا تیرے بیٹوں کی لاشیں اٹھانے کے لیے. روکتی نہ اٹھا لاشیں، جتنی دیر لاش اٹھانی اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ، میں تیرا چہرہ
چند لمحوں کا مہمان ہے، بس سادات و غیر سادات اون کربلا کے باہر گر گئے۔ محمد آج بھی گنج شہداء میں ہیں۔ کتابیں کہتی ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد قید نبھانے کے بعد جب سادات کا لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جب عالیہ کو لینے کے لیے گئے تھے کہ شہزادی آئیں اپنے گھر واپس چلیں، جب شہزادی زینب 2.25 سال کے بعد اپنے گھر کے دروازے پہ گئی، دروازے پہ جا کے عالیہ گر گئی۔ جناب فضا رو کے کہتی ہے بی بی کیوں گر گئی؟ رو کے کہتی ہے فضا میں سارے رستے یا حسین کو روئی یا اکبر کو روئی، یا حسین کو روئی یا اکبر کو روئی۔ آج 2.25 سال بعد اپنے دروازے پہ آئی، مجھے میرا اون یاد آ گیا، مجھے میرا بچپن یاد آ گیا۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی سید آباد ہے ان سے پوچھو، کوئی کہے گا کہ میں حسنی سید ہوں، کوئی کہے گا میں حسینی سید ہوں، کوئی کہے گا میں عابدی سید ہوں، کوئی کہے گا میں رضوی سید ہوں، کوئی کہے گا میں کاظمی ہوں، کوئی کہے گا میں نقوی ہوں، لیکن پوری دنیا میں کوئی نہیں کہے گا میں زینبی سید ہوں، کوئی نہیں ہوں۔ تو پھر آج 5 محرم جہاں جہاں میری مجلس کو سنا جا رہا ہے، میں یہ گزارش کروں گا کوئی یہ نہ کہا کرے کہ زینب نے 2 بیٹے حسین پہ قربان کیے تھے، جملہ کہا کرو عالیہ نے نسل حسین پہ قربان کی، پوری نسل حسین پہ قربان کر دی۔ آج پوری دنیا میں سادات کا ہر کسی کا بیٹا ہے، آج زینب کے بیٹے کئی نہیں ہیں، آج عالیہ کی نسل کوئی نہیں ہے۔ آج کا پرسہ عالیہ کے نام، شہزادی ہمارا پرسہ قبول فرمائے، بی بی اپنے بچوں کی تعزیت قبول فرمائے، اور شہزادی اس غم کا صدقہ ہماری نسلوں کو غم حسین منتقل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم ينقلبون